بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ پنجاب کے اندر اسپیکر پرویز لائی، گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے درمیان جو سرد جنگ تھی اب وہ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا لینے کو بھی تیار دکھائی نہیں دیتے۔ اس پر مجھے فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ آج کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک ٹی وی چینل ہے، بڑا مشہور قومی سطح کا ٹی وی چینل ہے، اس کی آج سالگرہ کی تقریب تھی، تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، گورنر پنجاب کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا کہ وہ اس تقریب میں شریک ہوں۔ پہلے تو تینوں اصحاب نے یہ پوچھا باری باری کہ جناب ہور کیڑا کیڑا بلایا جی، تو جب وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ اسپیکر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں پھر نہیں آنا۔ پھر انہوں نے کہا گیا کہ نہیں آپ کا ٹائم تھوڑا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں، اسپیکر صاحب ہو کے چلے جائیں گے، پھر آپ مین تقریب میں آ جائیں گے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے جو ہوتے ہیں نا سیاسی رہنما، ان کا کہ میں بھائی سب تو امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ ہم اپنی ذات سے باہر نکلنے کا سوچتے نہیں ہیں، اپنی ذات سے زیادہ کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا اوور آل ایک قومی المیہ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو وزیر اللہ صاحب نے پوچھا، عثمان بزدار صاحب نے، ذرائع نے، اور اسی ٹی وی چینل کے ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ جناب وہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں آنا پھر اگر اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں تانوں مین تقریب وچ رکھاں گے بھاجی، گھبراؤ نا۔ انہوں نے پہلے جڑا نا تڑ تو اسی کٹ دیں گے، تسی آ جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں آ جاؤں گا۔ اچھا، اسی طرح جب پرویز لائی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو پرویز لائی نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دو اور کو بھی مدعو کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی پھر میں نے نہیں آنا۔ لیکن پھر انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ جناب آپ سے پہلے یہ دونوں نہیں ہوں گے، جب آپ آئیں گے اے دونوں ہی نہیں ہوں گے، پر اسی تانوں مین تقریب وچ رکھا گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ اچھا، پھر اسی طرح گورنر پنجاب نے بھی پوچھا کہ جناب اور کون کہہ رہے ہیں، تو جب انہیں بتایا گیا پرویز لائی کا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے نہیں آنا، مگر پھر انہیں بھی یہی ایک جو ہے نا یقین دہانی کروائی گئی کہ سر وہ آپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہوں گے، لہٰذا پھر وہ آ گئے۔ اچھا، اب واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ گورنر پنجاب کو تھا۔ گورنر پنجاب جو ہیں وہاں پر سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اچھا، اب جب انہوں نے وزٹ کر لیا آفس کا، جس تقریب سے انہوں نے خطاب کرنا تھا یا انوگریشن کرنی تھی یا مبارکباد دینی تھی دفتر آ کے، تو وہ یہ ایک ہوتا ہے، یہ جو ہر سرمایہ دار ہے جڑا پیسے لاندا ہے، انہیں پیسے صرف ایس تو نہیں لائے ہوندے کہ جناب وہ سچ دا پرچار چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ جناب لوگوں کو سچی باتیں پتہ چلیں، اچھی خبریں، اچھے تبصرے جو ہیں وہ صافی بیٹھ کے کریں۔ وہ ایکچولی چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا ایلیٹ کلاس، وہ جو ہرارکی ہے، حکمران ہرارکی، اس میں اس کا اثر رسوخ بڑھ جائے، اور پھر جو نے کارنامے کرنے کیتے ہیں ماضی یا جو وہ مزید کرنے جا رہا ہے ان کے اوپر پردہ پوشی ہو جائے اور میرے تعلقات ویل ڈن ہو جائیں۔ یہ ہر مالک کا مسئلہ ہے، سوائے ان کے جو کہ صدیوں سے مطلب دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے مراد میر شکیل الرحمان ہے، میری مراد ہے مجید نظامی صاحب، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی جو منہ بولی بیٹی ہے وہ بھی انجدی شوق نے، اور اسی طرح جو ڈان نیوز کے مالک ہیں وہ ہیں، اور جو آج نیوز کے مالک ہیں وہ ہے۔ یہ چار ایک لوگ، میرا پانچواں شاید کوئی قدہ ہو، اگر ان کو نکال دیں تو باقی سارے جتنے یہ سیٹھ لوگ ہیں نا، میڈیا مالکان، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہو جائے۔ چونکہ صحافی جو ہیں وہ ان لوگوں سے ملتے ملاتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں بیسیکلی۔ میں بھی ویسے ہوں رہے ہیں استعمال، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن اچھا بہرحال وہ جب گورنر پنجاب آ گئے تو گورنر پنجاب کے جب وہ نکلنے لگے تو اس وقت ان کو ان کے نکلنے سے پہلے بتایا گیا جناب پرویز لائی کی طرف سے کہ گورنر ٹر گیا کہ نہیں ٹر گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بس وہ نکل رہے ہیں۔ ان کا پھر ہم لیٹ آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں سر وہ دوسرے راستے سے چلے جائیں گے، آپ کو ہم کسی اور راستے سے اوپر لے آئیں گے۔ تو پھر وہ آگے اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گورنر پنجاب ہے، ظاہر ہے یار، مطلب چودھری سرور صاحب ویسے بھی مطلب ایک آنریبل آدمی ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ اب ان کو باں پھڑ کے تھے نہیں کیا سکتا کہ سر بلا رہا ہے، تو وہ جس راستے سے آئے تھے وہ اسی راستے سے واپسی کی طرف چل پڑے، اور اس ٹی وی کے مالک جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اب ٹی وی کے مالک کو اے والی سینس نہیں سی پتا، یعنی جیڑی وچلی اسی نا رپورٹرز نے متعلقہ لوگوں نے چلائی ہوئی کہ جناب ان ادا نہیں دسنا تے ان ادا نہیں دسنا، وہ والا ایک سین جو ہے نا وہ ان مالک، میرے منہ سے نام نکلتے رہ گیا، وہ جو مالک ہیں وہ ان کو اس بات کا سیٹھ کو علم نہیں تھا، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے۔
ہوا یہ کہ جب وہ کرنے لگے تھے یعنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اتنی دیر میں پرویز لائی صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بھی انٹر ہو گئی بلڈنگ کے اندر، اور اب ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو وہاں پر بیورو چیف ہیں اور جو وہاں پر کرتا دھرتا ہیں، دونوں ہی میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، ایک تو دوست ہے بھائیوں کی طرح، ایک اچھا جاننے والا ہے، کیونکہ بڑا آدمی ہو گیا نا، لہٰذا میں اس کا بھی نام نہیں دوں گا ورنہ آپ پہچان جائیں گے کس ٹی وی چینل کی بات ہو رہی ہے، اور پھر میرے ساتھ ان کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، پہلے ہی بڑے سرد مہری کا شکار ہیں، تو لہٰذا وہ بڑے پریشان سے ہو گئے کہ ہوں اسی کریے کی اتنے کو رولا نہ بن جائے۔ لیکن باہر ہوا یہ کہ پھر وہ پرویز لائی صاحب باہر نکلے اور چوہدری سرور صاحب نے ان کو دے کے تھوڑا یا منہ تے وٹ پایا، اور پھر وہ جناب باہر بعد دل ناخواستہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک انہوں نے کر لیا اور وہ چلے گئے۔ پرویز لائی صاحب نے اس بات کا شکوہ بھی کیا کہ بعد میں کہ یار آپ سے میری بات ہوئی تھی تو پھر آپ نے پھر اسے بندے دے متھے لاتا جے منو، تو انہوں نے کہا سر وہ غلطی ہو گئی، وہ اصل میں ان کو دوسری سائڈ سے نکالنا تھا، آپ آ گئے۔ باہر پرویز لائی صاحب ذرا وزادار آدمی، تو وہ چلے اس تقریب میں پھر شریک ہو گئے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جن کو کہا گیا تھا، ویسے تنہاں نوں ہی کیا گیا سی لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ کہا گیا خاص طور پہ کہ تسی لاڑے ہو بھاجی اس تقریب دے، آپ دی خاطر جناب ساری محفل جڑی ہے نا سجنا سے تیرے لیے سجائیے، تو یہ ان کو کہا گیا تھا۔ لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ جناب وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے اس بات کا مطلب برا منا لیا، منہ وٹ لیا، دلی چ رہ لی گل، ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گا لیکن وہ تشریف نہیں لائے، اور پھر ظاہر ہے کہ تقریب جو ہے ان کی وہ تھوڑی سی ان کا مزہ کرکرا سا ہو گیا۔ اچھا اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کب سے شروع ہوا، یہ کیسے شروع ہوا؟ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جناب جو استحقاق بل تھا اس کے اوپر مسئلہ بنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور پہلی بار تو گورنر پنجاب نے فوری طور پہ سائن کر دیے کیونکہ اس میں اس وقت تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ پرویز لائی کی میسنی گیری کر گیا ہے، کیا اصل میں وہ کر کیا گئے ہے۔ اور جب انہیں پتہ چلا تو اس دوران صحافیوں نے، کیونکہ صحافی اس میں شامل تھے، میرے سمیت سب نے اس بات پر کافی اعتراض کیا، میں اس پر ویلاگ بھی کر چکا ہوں۔ جب وہ ہیٹ پہنچی اپنا پرویز لائی تک تو پرویز لائی صاحب نے کہا کہ نہیں یار یہ تو جو اسمبلی کی بیوروکریسی ہے نا وہ اس نے یہ نوکرشاہی نے یہ کام کر دیا ہے، خام خواہ میں اپنی سکن کو بچانے کے لیے صحافیوں دے اپنا وٹ کڑ لیا کوئی، لہٰذا انہوں نے وہ نیا بل لا کے امینڈ کر دیا، اور پھر دوبارہ جب امینڈڈ بل بھیجا گیا گورنر پنجاب کو تو گورنر پنجاب نے اس پر سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا اب پرویز لائی صاحب کو اس بات کا بڑا شدید غصہ چڑھا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ، یہ کیوں بل اگر ان کو اعتراض تھا، پرویز لائی صاحب کا اب ظاہر ہے موقف یہ ہے اس سائیڈ کا کہ جناب اگر ان کو یہ اعتراض تھا اس بل کے اوپر کوئی تو پھر یہ پہلے اعتراض کر دیتے۔ یہ جب کمیٹی میں گیا، کمیٹی نے اس کو یونینیمسلی پاس کر دیا، جب میں نے ہاؤس میں اس کو پیش کروایا پرائیویٹ ممبر ڈے کے طور پر، پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے پیش کیا تھا، وہ مخدوم عثمان ان کا نام ہے، تو انہوں نے وہ پیش کیا تھا، تو کہتے جب پرائیویٹ ممبر ڈے پہ پیش کروایا اس وقت بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، یونینیمسلی اس کے اوپر ووٹ ہوا، نون لیگ آن بورڈ، تحریک انصاف آن بورڈ، پیپلز پارٹی آن بورڈ، کاف لیگ آن بورڈ، جو آزاد تھے ان میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس حد تک یہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ، انہیں پہلے اعتراض کرنا چاہیے، مجھے بتا دیتے تو ہم اس میں کچھ چیزیں بہتر کر لیتے ان کے حساب سے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اب یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر گورنر پنجاب نے وہ بل جب واپس اعتراضات لگا کے بھیجا، اور اعتراضات ایسے لگائے کہ جو پہلے سے یعنی بل میں امینڈ ہو چکے تھے، انہوں نے بہانا پایا صحافیوں نے نار لان لی نا کہ ہم نے کہا اس میں صحافیوں کی فلاں فلاں شکیں نکال دیں صحافیوں سے متعلقہ، لیکن حالانکہ وہ آلریڈی نکل چکی تھی۔ بہرحال وہ اعتراض آیا تو پرویز لائی صاحب نے سیم ڈے بغیر کوما فل سٹاپ چینج کیے ہوئے اس کو اسمبلی میں پیش کیا، اور اسی موقع کے اوپر وہ یونینیمسلی ایک دفعہ پھر پاس ہو گیا۔ اچھا اب حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوئی، کیونکہ اس استحقاق بل کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی بن جاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازم کسی ایم پی اے کی ساتھ بہتر سلوک نہ کرے، اس کا پرویلیج جو ہے وہ بریچ کرے، اور وہ ایم پی اے آ کر اسمبلی میں یہ شکایت کر دے، تحریک استحقاق پیش کر دے،
اور اس کے بعد وہ استحقاق کمیٹی کے پاس چلی جائے گی، وہاں پر جائے گی تو وہاں سے اس شخص کو سزا ہو سکتی ہے، اس سرکاری افسر کو 6 ماہ تک اور 30,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کی جو اپیل ہے اس کا صرف ایک ہی فورم رکھا گیا اس قانون کے مطابق، وہ پرویز الہی صاحب خود ہیں کیونکہ اسپیکر ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ بنا جس کے نتیجے میں بیوروکریسی کو بھی بڑی تپ چڑھی کہ سانو کیڑے کیڑے پاسے پھنسا رہے ہیں، اور حکومت کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اوہو یہ تو ساری بیوروکریسی، سارے ڈی سی، اے سی، پٹواری تو لے کہ کمشنر تک سارے دے سارے جڑے نے یہ تو پرویز الہی اپنے کو لے گیا، ساڈے کول کی رہ گیا، لہٰذا وہ اس پر اس کو کافی ایک حکومت پنجاب کو پرابلم ہے۔ راجہ بشارت صاحب نے اس حوالے سے صحافیوں کو یہ بات ضرور کی تھی۔ راجہ بشارت صاحب جو ہے نا بڑے ٹائٹ لپڈ قسم کے آدمی ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں، متنازع ایشوز کے اوپر کوشش یہ کرتے ہیں کہ سارے نو راضی رکھیے، لیکن سارے راضی تو نہیں رہ سکتے نا۔ تو راجہ صاحب نے یہ بات ضرور کی تھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ جناب ہم بیوروکریسی کو کچھ ہونے نہیں دیں گے، لیکن راجہ صاحب جس لیے وہ قانون بنے ہیں تو پھر کی ہو سکتا ہے۔ اب حکومت کا ایشو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ پرویز الہی اس بل کے ذریعے ڈیفیکٹو گورنمنٹ کے سربراہ کے طور پہ ایکٹ کرے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر ان کی لا کر اس بل کو امینڈ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے ارکان اسمبلی جو ہے اس ایشو کے اوپر پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نون لیگ تو ویسے ہی پرویز الہی نے اس گل تو چاہتی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ ان کے سینے پہ مونگ دلتے رہے، تو وہ ظاہر مخالفین کی توپوں میں اگر کیڑے پڑ جائیں، آپ کے مخالف اتحادی آپس میں لڑ پڑیں تو آپ تو خوشی ہوں گے نا۔ تو نون لیگ ہی چاہتی ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اس پہ راضی ہے، لیکن ان کے اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جناب پرویز الہی نے جو بل پاس کروایا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور حکومت ساڈے کام نہیں سی کرتی، تو ہن ایسرا ساڈے ہاتھ آن کے سارے وزیر اسی دیکھنے ہن کام کیویں نہیں کرتے، یہ ان کا خیال ہے۔ لہٰذا حکومت اس وقت پھنسی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو جان چھڑوائیں اور کیا چیزوں کی طرف ہم لے کے جائیں، کس طرح سے معاملہ ہو۔ پرویز الہی صاحب کو اور بھی غصے ہیں اس حکومت کے اوپر۔ پہلے تو موہن سلائی کو ظاہر ہے کہ وہ وزیر نہیں بناتے تھے، پھر وزیر بنایا بھی تو وہ وزارت دی جو وہ نہیں چاہتے تھے، آبی وسائل کی وزارت، وہ حلف بھی نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن پھر پریشر آیا تو انہوں نے حلف تو اٹھا لیا، لیکن آج کے دن تک جب تک کہ میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں وہ اپنی وزارت کے آفس ہی نہیں گئے، انہوں نے کوئی اس کی میٹنگ ہی نہیں کی، انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ وہ آبی وسائل کے وہ وزیر ہیں، تو اب آبی وسائل کا معاملہ جو ہے بڑا سیریس ہے مستقبل میں پاکستان کے لیے، لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ وہ چاہتے تھے کہ صنعتی پیداوار جو ہے، صنعت و پیداوار، اس حوالے سے ان کو منسٹری دی جائے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ صنعت و پیداوار کے وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے دور کے اندر، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزارت ہمیں دی جائے، جبکہ عمران خان جو ہے ان کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں یار میں تے انہاں دی بلیک میلنگ تو تنگ آ گئے یار، کی کر دینے چودھری، منٹ بعد سانو اے نہیں ملیا، منٹ بعد اے نہیں ملیا۔ اور پی ٹی کے جو ارکان ہیں وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انہاں دا حال چودھریوں کے بارے میں، انہاں دا حال اس خاتون ورگا ہے جیڑی ویاہ دے 10 سال بعد ہی کہندی مینوں یہ تہاڈا سچا پیار تے نہیں ملیا۔ یہ اس طرح کی باتیں سیاسی سرکل میں چلتی رہتی ہیں، لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پنجاب کے اندر ایک تگڑم ہے، یعنی اقتدار کی تگڑم، اس میں شدید رکھنے ہیں، شدید لڑائیاں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہنا چاہیے بلکہ ایک دوسرے دے منہ لگن نو تیار نہیں، آمنے سامنے آن نو تیار نہیں۔ یہ حالات جو ہیں اس اتحادی حکومت کے فی الحال بن چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی معاملے کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ویسے میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنے عرصے سے میں ان سارے پولیٹیشنز کو کور کر رہا ہوں، کہ یہ جو پرویز الہی صاحب ہے نا، یہ ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، یعنی ان کو حکومت اگر رام کرنا چاہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اور کوشش بھی کی ہے حکومت نے، یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے ملاقات کی کوشش کی، راجہ بشارت صاحب کمرے میں جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پرویز الہی نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ مگر یہ ہے کہ براہ راست اس طرح سے جانے کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ آپ چودھری شجاعت سے رابطہ کر لیں، آپ جو ہے ان کو کوئی یعنی یہ سگنل تو دیں نا
کہ جناب ہم آپ کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ سگنل بھی نہیں دے رہے، اور دونوں سائڈ جو ہیں منہ وٹ کے بیٹھی ہیں ایک دوسرے تو منہ موڑ کے۔ اب یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کیونکہ اس دوران جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ دانہ پھینک چکی ہے کہ جناب نون لیگ کو کہ جناب آپ آئیں تو ہم آپ کو لا کے دیتے ہیں پرویز لائی اور آپ حکومت بنائیں۔ تو بہرحال وہ کیا تفصیل ہے وہ اس سے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں ساری، اور پیپلز پارٹی اپنی بھی اڑان بھرنے کو تیار ہے، وہ کیا سین چل رہا ہے وہ بھی اس سے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ اس میں صورتحال جو ہے نا فی الحال تحریک انصاف کے لیے وہ کافی پریشان کن بنی پنجاب کی حد تک، کیونکہ جو پرویز لائی ہیں وہ مستقبل میں ان کو کافی تنگ کرنے والے ہیں اگر انہوں نے پرویز لائی کو رام نہ کیا تو، یہ کاف لیگ کے ذرائع نے مجھے بتایا ہے۔ بہرحال اب آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔